السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح کے پیغام کی آج کی قسط میں آپ سبھی حضرات کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ آپ کہیے کہ میں مالک الملک ہوں، بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، جسے چاہتا ہوں ملک دیتا ہوں اور جس سے چاہتا ہوں ملک لے لیتا ہوں۔ بادشاہت دی بھی جاتی اللہ کی طرف سے ہے اور لی بھی اللہ کے حکم سے جاتی ہے۔ یہی سب کچھ کل ہوا ہے بنگال میں، جیسا کہ آپ سبھی حضرات نے دیکھا ہوگا۔ لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ اسباب کے دائرے میں آتے ہیں، یعنی جو بھی فیصلہ آتا ہے اکثر و بیشتر اس کا کوئی کاز، اس کا کوئی کارن، اس کی کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دنیا میں قانون ہے۔ یہ جو کچھ ہوا ہے بنگال کے اندر، اس کی بہت سی وجوہات ہیں، میں اس سلسلے میں کوئی زیادہ بات نہیں کروں گا، صرف ایک بات مجھے یہاں کرنی ہے، اور وہ بات آسان الفاظ میں یہ ہے کہ بنگال کے جو نتیجے آئے اس کے بارے میں ایک شخص نے بڑے اعتماد کے ساتھ پیشین گوئی کی تھی۔ ایگزٹ پول کچھ اور کہہ رہے تھے، لیکن وہ اللہ کا بندہ کچھ اور ہی بات کر رہا تھا، اور اس آدمی کا نام تھا پی کے، یعنی پرشانت کشور۔ اس نے ایک بات دسمبر ہی میں کہہ دی تھی، اور اس کے بعد پھر اس نے اپنے انٹرویو میں دوبارہ یہ بات دہرائی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن بی جے پی کو 100 سے زیادہ سیٹیں ملنے والی نہیں ہیں۔ یہ بات بڑے وثوق کے ساتھ اس نے کہی تھی اور آپ نے دیکھی بھی ہوگی۔ میں اس وقت دو باتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ جو لوگ اس سلسلے میں پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں ان کے لیے ایک اشارہ ہے، اور دوسرا اشارہ یہ ہے کہ اگر ایک انسان محنت کرے تو وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ پہلے اشارے کے طور پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پرشانت کشور کا ویکیپیڈیا آپ کھولیں، وہاں پر آپ کو بہت سی باتیں مل جائیں گی جس سے آپ کو ان کی شخصیت کے بارے میں اور ان کی ذات کے بارے میں پتہ چل جائے گا کہ وہ کون ہیں، کہاں کے رہنے والے ہیں۔ 1977 میں ان کی پیدائش روہتاس ضلع کے اندر ہوئی تھی، بہت ہی چھوٹے گاؤں کے اندر ہوئی تھی، اور پھر اس کے بعد وہ ترقی کرتے کرتے یہاں پہنچ گئے، یہاں تک کہ اس وقت ملک کا سب سے بڑا چانکیہ، یعنی سب سے بڑا رڑنیتی کار ان کو کہا جانے لگا۔ یہ تو ایک کامن بات ہے جو آپ کو ویکیپیڈیا میں مل جائے گی، لیکن میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اگر آپ موجودہ دور کے ہندوستان کو سمجھنا چاہتے ہیں تو میں صرف ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو ذرا سا بھی شوق ہے، اور میں کہتا ہوں اس شوق کو پیدا کیجئے اور پڑھنے کا ذرا سا مزاج اپنے اندر لائیے، اور میں ایک کتاب آپ کو اس وقت ریکمینڈ کر رہا ہوں، اس کتاب کو، اور وہ ہندی زبان میں ہے، کیونکہ اگر اردو زبان کی کوئی کتاب بتاؤں گا تو آپ کہہ دیں گے ہمیں اردو آتی نہیں ہے، انگریزی زبان کی بتائی جائے گی تو کہا جائے گا یہ بڑی ٹپیکل ہے، اس لیے میں ہندی زبان کی کتاب بتا رہا ہوں۔ ہندی زبان کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے جیو پولیٹکس، اس کا پارٹ 1 آ چکا ہے، اور یہ کتاب نونیت چترویدی نام کے ایک صحافی نے لکھی ہے۔ اس کے اندر پوری داستان ہے اس وقت ان لوگوں کی جو ملک پر حکومت کر رہے ہیں، ان کی پوری داستان انہوں نے بیان کی ہے، اور بہت ہی منظم اور مرتب انداز میں بیان کی ہے۔ جب آپ وہاں جائیں گے، وہاں پہنچیں گے، تو وہاں پر آپ کو چند لائنوں کے اندر، یا کہیے چند پیجز کے اندر، پرشانت کشور صاحب کا صحیح تعارف مل جائے گا۔ جو لوگ، یا وہ پاور جو انسین پاورز ہوتی ہیں، جن کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں کنٹرول کی جاتی ہیں اور جو نظر نہیں آتی ہیں، دراصل وہی لوگ ہیں جو بہت سی چیزوں کو ہلا ڈلا رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ جملہ جو باقاعدہ بولا گیا کہ بنگال میں سیٹوں سے زیادہ بی جے پی کو حاصل نہیں ہو رہی ہیں، یہ جہاں پرشانت کشور صاحب کی اپنی ٹیم کی قابلیت اور لیاقت اور ان کی سمجھداری اور ان کے زمینی ہوم ورک کا نتیجہ تھا، وہاں دوسری طرف یہ کچھ
ایسے لوگوں کی طرف سے بھی دیے گئے اشارات تھے جو اکثر و بیشتر بہت ہی ایگزیکٹ اور بہت ہی نپی اور جچی اور تلی باتیں کرتے ہیں۔ تو میں آپ سب سے آج کے پروگرام میں درخواست کروں گا کہ 2 باتوں پر توجہ رکھیں۔ اللہ کا فیصلہ جو ہونا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اسباب پیدا کر دیتے ہیں، اور یہ اللہ کا ملک ہے، اللہ کا، پوری دنیا اللہ کی ہے، تو اس پر بادشاہت بھی اللہ کی چلتی ہے۔ جسے چاہتے ہیں بادشاہت دے دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں اقتدار پر لے آتے ہیں، لیکن اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، کازز ہوتے ہیں۔ وہ کازز دنیا میں چل پھر رہے ہوتے ہیں، انہی کے ذریعے سے نتیجے ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ جو نتیجہ ظاہر ہوا ہے، اس کے پیچھے بھی بہت سے کارن ہیں۔ ان میں ایک بڑا کارن، بڑی وجہ جو ہے وہ پرشانت کشور نام کے یہ صاحب ہیں۔ اگر ان کے سلسلے میں آپ موٹی موٹی باتیں جاننا چاہتے ہیں تو آپ جائیے ویکیپیڈیا پر، گوگل میں ان کا نام سرچ کیجئے، وہاں ان کے بارے میں بہت سی باتیں آپ کو مل جائیں گی، بہت سی ایسی چیزیں ملیں گی جو آپ کو حیران کر دیں گی۔ لیکن اس سے زیادہ حیران کرنے والی باتیں آپ کو نونیت چترویدی کی کتاب جیو پولیٹکس پر ملیں گی، جو ہندی زبان میں امیزون پر شاید مل جائے گی۔ بہت شاندار کتاب ہے، میں ہارڈلی ریکمینڈ کر رہا ہوں آپ سب کو کہ اس کتاب کو شروع سے آخر تک پڑھیں، لیکن رمضان گزرنے کے بعد، رمضان میں اپنے آپ کو عبادت میں، دعا میں، تلاوت میں، ان سب چیزوں میں لگائے رکھیے۔ یہ ساری چیزیں بعد میں کسی ایسے وقت میں پڑھیے گا جب آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہو، وقت آپ کو وافر مقدار میں ملا ہوا ہو۔ تو یہ نتیجے جہاں اللہ کی طاقت کو ظاہر کر رہے ہیں، وہاں عالم اسباب میں جو کچھ ہوتا ہے اور محنت کرنے والے جو کرتے ہیں ان کی محنتوں کو بھی ظاہر کر رہے ہیں۔ تو ان چیزوں پر بھی نگاہ رکھنا ضروری ہوتی ہے، اس لیے میں نے یہ پیغام آپ کو دیا۔ جزاکم اللہ، بہت بہت شکریہ۔ جتنے لوگ یہ پیغام دیکھ رہے ہیں، ان پیغاموں کو شیئر کریں تاکہ لوگ اویئر ہو جائیں۔ اور میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انڈر لائن کہی جاتی ہیں، جس کو میرے جیسا آدمی کم از کم کھل کر نہیں کہہ سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ دعا میں یاد رکھیں، پروگرام کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔